لیکن محسن صاحب اب ایک تو یہ بات ہے کہ تعلقات ہمارے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. ذمہ دار کون ہے اس پوری سچویشن کا؟ اور اب ڈاکٹر صاحب چاہ رہے ہیں صدر صاحب سے مل کے کہ آپ معاشی اور سیاسی استحکام کی بات کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف مانے گی جو کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بالکل کنفرم ہے، جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے آپ کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. معیشت اگر ٹل الیکشن آج ہوں یا 10 ماہ بعد ہوں، اگر آپ سٹیبلٹی لے آئیں تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. آئی ایم ایف نے جو پروگرام بحال کیا تھا اس میں بھی ان کی کنڈیشن تھی کہ $4 بلین آپ اپنے فرینڈلی کنٹری سے پلج کروائیے، تب آپ کو یہ پروگرام ہم سٹارٹ کریں گے. وہ اس گورنمنٹ نے کروا بھی لیے، قطر سے کروائے، UAE سے کروائے، سعودی عرب سے کروائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے 3-4 سال آپ کی معیشت پہ بہت پریشر ہوگا اور آپ خاصی مشکل فیصلے آپ کرنے پڑیں گے. وہ گورنمنٹ یہ ہو یا کوئی اور ہو، ایون جو پریویس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اصل میں تو ڈبویا انہوں نے، اور وہی اب بار بار سری لنکن کرتے پھر رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ انتظام کیا یا وہ ایفرٹس کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ایک پینک بزنس کمیونٹی میں نہیں پھیلانا چاہیے. بڑا نیگیٹو ہوتا ہے کہ جی ہم تو بینک کرپٹ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ یہ الیکشن کے بعد نئی گورنمنٹ آتی ہے، ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے اور وہ مینڈیٹ اگلے 5 سال کے لیے ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی ایم ایف ہو یا آپ کی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ آپ کی پالیسیز کو مانیٹر کر کے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ کا تو خطرہ نہیں ہے. ہاں، معیشت پریشر میں ہے، اس لیے ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں اور ہیں. دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے پاکستان میں کیا ہو، اگلے 3 مہینے کے اندر کیا ہے، کون سی حکومت آئے گی. ابھی جو تحلیل کرنے کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہے تو آج بھی اعلان تو نہیں ہوا لیکن ارادہ ظاہر کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ کرے گی؟ تو پھر میں نے اس پہ پوچھنا ہے یوسف نظر صاحب سے کہ آئی ایم ایف کیا ریئیکٹ کرے گی، کیونکہ سارے اس پہ باؤنڈ ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی یا نہیں؟ دیکھیں، جو خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کس انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں تو بڑی پرومیننٹ تھیں. ایک یہ تھی کہ آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہ ہو اور اس کا سارا اثر پھر اکانومی پر پڑتا ہے. اپنے لاسٹ دنوں تک انہوں نے، جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو اکانومی انہوں نے 5.8 سے -1.5 پہ لے آئے تھے اور اس کو کورونا کا بہانہ دیا، حالانکہ کورونا سے پہلے آپ نیگیٹو میں چلے گئے ہوئے تھے. دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ ذرا فوج کو کنٹروورشل کیا جائے اور ڈیوائڈ کیا جائے. وہ دونوں پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ ان سے پوچھیں، کوئی شخص ان سے یہ پوچھے کہ آپ کو الیکشن کیوں چاہیے اتنی جلدی، اس کا سوال کا جواب میرا نہیں خیال عمران خان کے پاس ہوگا. کیونکہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو دو طریقے سے جاتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے پریویس اپنی کارکردگی بتاتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے ایجنڈے کو فالو کیا یا جو وعدے کیے تھے اس کو فالو کیا اور یہ کام میں نے کر دیے. اگر وہ نہ ہو، جو کہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس، تو پھر آپ فیوچرسٹک وعدوں پہ جاتے ہیں جو کہ انہوں نے 2018 میں کیے تھے کہ میں 1 کروڑ نوکری، 50 ابھی بھی لاکھ. کر رہے ہیں اگلے الیکشن کے لیے. دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے. پچھلی دفعہ آپ کے پاس چانس تھا، 4.25 سال آپ رہے. کیا کیا آپ نے؟ کوئی ایسا وعدہ پورا کیا جو آپ کے منشور میں تھا؟ یا آپ نے 50 لاکھ گھر دے دیے، آپ نے 1 کروڑ نوکری دے دی، آپ نے پولیس اصلاحات کر لیں، آپ نے ریفارمز لائیں؟ کچھ کیا؟ نہیں کیا. وہ صرف ایک تو ڈسٹربنس چاہتے ہیں، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ گورنمنٹ سنبھلے اور میری جو چوریاں اور کیسز اور جو میرے ساری چیزیں ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں اور میرا احتساب شروع ہو جائے، اس سے پہلے وہ سٹیبلٹی آنے نہیں دے رہے. وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو، گڑمڑ ہو جائے، نئی گورنمنٹ آ جائے، میں شاید جیل جانے سے بچ جاؤں، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا. الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. یہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں آپ کو الیکشن نہیں چاہیے. اسمبلیاں اب وہ آپ کو نہیں لگتا کہ توڑیں گے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میرے لیے تو بہت ہی بڑی بات ہوگی کہ یہ بندہ اسمبلیاں توڑ دے. یہ تو اور سوچ کا مالک ہے. یہ اسمبلیاں توڑے گا تو اس سے بھی جائے گا جو آج اس کے ہاتھ میں